السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مشہور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن پر شریعت کا حکم لاگو اور نافذ نہیں ہوتا ہے۔ ایک نابالغ بچہ، جب تک وہ نابالغ ہے تب تک اس پر شریعت کا کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا ہے، نہ اس سے کسی چیز کا مطالبہ ہے اور نہ ہی کسی چیز کے چھوڑنے کا اسے حکم دیا جاتا ہے۔ وہ کچھ بھی کرے وہ مواخذہ اس کا نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ایک سونے والا انسان ہے، جب تک وہ نیند میں ہے اس پر شریعت کا کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے پاگل مجنون۔ جب تک وہ جنون کی حالت میں ہے، پاگل پن کی حالت میں ہے، تب تک اس پر شریعت کا کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا۔ نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، اور نہ ہی کوئی اور فرض و واجبات کا اس سے مطالبہ ہوتا ہے، اور نہ ہی کسی حرام کام سے روکنے کا کوئی مطالبہ اس سے ہوتا ہے۔ یہ ایک مسلم بات ہے جو حدیث شریف سے ثابت ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ ایک انسان جو مسلمان ہے اور ایمان پر اس کی موت ہو گئی تو اس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، پھر وہ چاہے صحیح و سالم ہو، عاقل ہو، عقل مند ہو یا پاگل انسان ہو، اس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ یہیں پر ایک بات یہ بھی مسلم ہے کہ بالغ کے جنازے کی نماز جو پڑھی جاتی ہے اس میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا میں میت کی بخشش کی بات ہوتی ہے اور اللہ رب العزت سے اس کی مغفرت طلب کی جاتی ہے۔ اور نابالغ کی جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں اجر و ثواب کا ذکر ہوتا ہے اور اس نابالغ بچے کی شافع یعنی شفاعت کرنے کی بات ہوتی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک پاگل انسان کی موت ہوئی، اس کے نماز جنازہ پڑھی جائے گی، مگر اس کی نماز جنازہ میں دعا کون سی پڑھی جائے گی؟ کیا بالغ والی پڑھی جائے گی یا نابالغ والی پڑھی جائے گی؟ تو اس کا جواب تھوڑا تفصیل طلب ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو پاگل جس کی موت ہوئی ہے اس کے بارے میں دیکھا جائے کہ وہ پاگل کب سے ہوا، بلکہ یہ کہہ لیں کہ جو مجنون ہوتے ہیں، جو پاگل ہوتے ہیں، وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو پیدائشی پاگل ہیں، پیدائشی مجنون ہیں اور پوری زندگی جنون میں ہی گزر گئی، پوری زندگی وہ پاگل رہے۔ اب ایسے پاگل اور مجنون انسان کی موت ہوئی جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوا تھا، تو اس کے نماز جنازہ میں نابالغ کی دعا پڑھی جائے گی، کیونکہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا اور شریعت کا کوئی مطالبہ اس سے بھی تھا ہی نہیں، تو نابالغ کی دعا پڑھی جائے گی۔ نمبر 2، بالغ ہونے کے بعد پاگل ہوا، تو اب ایسے انسان کی نماز جنازہ میں بالغ والی دعا پڑھی جائے گی۔ اور نمبر 3، کبھی پاگل ہوتا ہے پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر پاگل ہوتا ہے پھر صحیح ہو جاتا ہے، مہینہ 2 مہینہ صحیح رہتا ہے پھر پاگل ہو گیا، تو اب ایسے انسان کی جب موت ہوتی ہے تو اس میں بھی بالغ کی دعا پڑھی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بالغ ہونے کے بعد جو پاگل ہوا تو جو زمانہ اسے صحت میں ملا، ہو سکتا ہے اس نے کوئی گناہ کر دیا ہو، تو اس کی بخشش کی دعا نماز جنازہ میں کی جاتی ہے۔ اور جو انسان کبھی پاگل ہے کبھی صحیح ہوا، کبھی پاگل ہے کبھی صحیح ہو گیا، تو جو اس کی صحت کا زمانہ ہے جس میں وہ صحیح ہے، ہو سکتا ہے شریعت کے خلاف اس نے کوئی کام کیا ہو اور اللہ اور رسول کی نافرمانی کی ہو، اس لیے اس میں بالغ کی دعا پڑھیں گے جس دعا میں اللہ کی مغفرت طلب کی جاتی ہے۔ حلبی کبیر صفحہ نمبر 587 فصل فی الجنازہ میں ہے، المجنون کالطفل ذکرہ فی المحیط وینبغی ان یقید بالجنون الاصلی لأنہ لم یکلف فلا ذنب لہ کالصبی بخلاف العارض فإنہ قد کلف وعروض الجنون لا یمحو ما قبلہ بل ہوا کسائر الامراض ورفعہ للتکلیف انما ہوا فیما یأتی لا فیما مضی۔
اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو پیدائشی مجنون ہے، پیدائشی پاگل ہے اور پوری زندگی اسی حالت پر رہا تو اس کے نماز جنازہ میں نابالغ کی دعا پڑھی جائے گی، اور جو انسان بالغ ہونے کے بعد پاگل ہوا یا کبھی پاگل ہوتا ہے پھر صحیح ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے پھر صحیح ہوتا ہے، تو اس کے نماز جنازہ میں بالغ والی دعا پڑھی جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔